علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کالے علم اور ہر قسم کے جادو سے حفاظت۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکدہ نے جزا اعمال میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند کلمات اگر میں نہ کہتا تو یہود مجھ کر گدھا بنا دیتے۔ کسی نے پوچھا وہ کلمات کیا ہے تو انہوں نے یہ بتائے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتین لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا وزرا۔ اس کو مالک نے روایت کیا ہے، شیطان، کہن اور جادوگر سے حفاظت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بن عاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اس دعا کو 3 مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیا تو صبح تک شیطان، کہن اور جادوگر کے ضرر سے محفوظ رہو گے۔ ترجمہ: اللہ کے لیے ہم نے شام کی اور پوری سلطنت نے شام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ پناہ لیتا ہوں اللہ کی جس نے آسمان کو روکے رکھا کہ وہ زمین پر گرے مگر اس کی اجازت سے، مخلوق کی برائی سے اور جو پھیلی ہے، اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے برائے رد سیر۔ 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف سورۃ البقرہ 41 مرتبہ پڑھ کر کے پلائیں۔ ایک دن میں پڑھیں یا روزانہ متعدد بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں۔ جتنی جلدی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں گے اتنی جلدی اثر ہوگا۔ انشاءاللہ العظیم جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ مجرب ہے۔ عمل آیت الکرسی، درود شریف 3 بار، سورۃ الفاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، سورۃ الاخلاص 3 بار، سورۃ الفلق 3 بار، سورۃ الناس 3 بار اور 3 بار درود شریف فجر نماز، فجر، ظہر اور عشاء کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں۔ یہ دم مریض پر بھی ہی کیا جا سکتا ہے۔ بعض مشائخ اس میں سورۃ الکافرون کا اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ جادو کا ایک زود اثر علاج۔ صبح سورج جب قدرے بلند ہو جائے تو سورۃ الیاسین وطولا 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر یا مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پئیں۔ مسلسل 7 دن تک یہ عمل کریں۔ جادو کے توڑ کے لیے ایک طاقتور علاج۔ جادو کے توڑنے کے لیے درجہ ذیل آیت کا وظیفہ مفید ہے۔ ان آیات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لیا جائے۔ دم کرنا اور پانی پر دم کر کے چھڑکانا بے ہی مفید ہے۔ وہ لوگ جو جادو کے شدید وہم میں مبتلا ہیں، وہ اگر ان آیات کا ترجمہ پڑھیں تو انہیں وہم سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو عروج پر تھا۔ جب ان جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام فرما دیا تو اس زمانے کے جادوگر کس کھاتے میں آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر نہ ٹھہر سکے اور ایمان لے آئے۔ جادو سے بچاؤ کا مسنون اور مجرب اور محبوب عمل۔ صبح نہا منہ عجوا کھجور کے ساتھ دانے کھانا جادو کا بہترین علاج ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح اجوا کے ساتھ دانے کھائے گا اسے اس دن جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچائے گا، جادو واپس لوٹ جائے۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات جادو کے علاج میں اکثیر ہے۔ عصر یا مغرب کے بعد توبہ اور محنت کے ساتھ 7 بار پڑھیں۔ ان آیات کو پابندی سے پڑھنے کے اور بھی بہت سے دینی، روحانی اور دینی فوائد ہیں۔ جادو سے حفاظت اور اس کے علاج کے لیے چند اہم سوال۔ جادو کے علاج کے لیے درج ذیل امور کا خوب اہتمام کیا جائے۔ پاکی اور طہارت۔ وہ لوگ جو ناپاک رہتے ہیں ان پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے، پس جسم اور کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، بستر کی چادر بھی پاک ہو، زیادہ وقت باوضو رہیں، جنابت کی حاجت ہونے کے بعد جلدی غسل کریں، پیشاب سے بہت احتیاط کریں، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں بلا ضرورت زیادہ وقت نہ بیٹھیں اور شرمگاہ کے ساتھ نہ کھیلیں۔ شہوت پر قابو۔ وہ لوگ جو شہوت میں بے قابو ہوتے ہیں ان پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے، پس اس آگ کو قابو میں رکھیں اور اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے گانا باجا، موسیقی اور میوزک وغیرہ نہ سنیں، بد نظری سے سخت پرہیز کریں، عورتوں اور بیرش لڑکوں سے اختلاط نہ رکھیں، ناول، ڈائجسٹ اور رومانی کہانیاں نہ پڑھیں، متناسب غذا استعمال کریں، ورزش کو معمول بنائیں، جنسی دوائیوں کی اشتہار نہ پڑھیں، ٹی وی، فلم وغیرہ نہ دیکھیں، اخبارات اور رسائل میں عورتوں کی تصاویر نہ دیکھیں، لسانی اور قلبی ذکر کے ذریعے شہوت کی آگ پر قابو پائیں، شادی یعنی حلال ذریعے کو استعمال کریں اور اپنے دماغ پر گندے خیالات کا مسلط نہ ہونے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا التزام۔ اگر جادو کھانے پینے کے اشیاء پر ہوتا ہے اس لیے ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، یوں اس کے مضر اثرات انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے۔ گندے جانور نہ پالیں۔ گھر میں گندے اور ناپاک جانور نہ پالیں اور حلال جانوروں کا بھی ایسا شوق نہ رکھیں کہ ان کے ساتھ حد درجہ اختلاط ہو اور ان کے پیشاب وغیرہ سے احتیاط نہ رہے۔ مرغ بازی، بٹیر بازی اور اس طرح کے دوسرے فضول کاموں سے اجتناب کریں، بسا اوقات یہی چیزیں جادو کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ مقدس اوراق کا احترام۔ جادو کرنے کا ایک معروف طریقہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ مقدس ناموں اور مقدس اوراق پر گندگی ڈالی جاتی ہے، پس جن لوگوں کے گھروں میں قرآنی آیات اور مقدس اوراق کی توہین ہوتی ہے اور ان اوراق پر گندگی، جوتے اور پیشاب کرایا جاتا ہے، وہ گھر اور افراد خود بخود جادو کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ بیکاری سے اجتناب۔ جو لوگ اکثر فارغ رہتے ہیں ان کے دماغ شیطانوں کے گھونسلے بن جاتے ہیں، اس لیے خود کو مصروف رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وقت کو دین کے کاموں میں کھپائیں، یہ بھی جادو کے علاج میں مفید نکتہ ہے۔ وہم سے پرہیز۔ آج کل جس کو بھی بتا دیا جائے کہ آپ پر جادو ہے تو وہ نوراً یقین کر لیتا ہے اور سوچ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس قرآنی آیات پر یقین نہیں کیا جاتا، حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جادو اثر کر سکتا ہے تو قرآنی آیات کا اثر کتنا ہوگا۔ جادو انسانوں کا کلام اور شیاطین کی شرارت ہے، جبکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، پس ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت پر پڑھ کر مکمل یقین کر کے جادو ٹوٹ چکا ہے، اس یقین میں دین دنیا کی فلاح ہے۔ پیشہ ور عملوں سے حفاظت۔ اگر آپ جادو کا علاج چاہتے ہیں اور دین و دنیا کی کامیابی کی متلاشی ہیں تو اللہ کے لیے بد عمل پیشہ عملوں سے اپنی حفاظت کریں۔ جادو ممکن ہے آپ کا زیادہ کچھ نہ بگاڑ سکے، مگر یہ نام نیاد اور روحانیت فروش آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیں گے۔ قرآن پاک بعمل لوگوں کی زبانوں سے اثر کرتا ہے، جس طرح گولی بندوق کے
چیمبر سے چلتی ہے، یہ دنیا کے خاطر سارا دن لوگوں کی راہ تکتے ہیں، خود قرآن پاک کی ہدایت سے دور ہیں، یہ آپ کا کیا علاج کریں گے؟ یہ تو خود علاج کے مستحق ہیں۔ تقدیر پر کامل یقین، ضروری نہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہو جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مشکل ٹل جائے۔ یہ دنیا کا امتحان گاہ یہ دنیا کا امتحان گاہ ہے، یا انسان صرف اپنے ذاتی مسائل حل کروانے نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اس بات پر جنت کی بشارت دی کہ انہوں نے اپنی بیماری کو برذات رغبت اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس خاتون کو بعض اوقات جتنی عورت کہا کرتے تھے، اپنے ہر مسئلے کو ہر حال میں حل کروانے کی فکر انسان کو بعض اوقات کفر و شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دنیا میں کون ہے جس پر تکلیف یا بیماری نہیں آتی؟ یہاں کون ہے جس کی ہر خواہش اس کی مرضی کے مطابق پوری ہو رہی ہو؟ خواہش یا مرضی کی جگہ دنیا نہیں، جنت ہے۔ اس لیے اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے اور اپنی بگڑی سنوارنے کے لیے ہر در پر جھنکنا اور جائز و ناجائز عمل کو گزرنا مسلمان کا نہیں، مشرک کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور ہر حال میں اس کی تقدیر کو خوشی سے قبول کیجیے۔ وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہمیں جس حال میں رکھے۔ ہاں، ہم کمزور ہیں اور صحت و عافیت کے طلبگار ہیں، اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور صرف ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے جو شریعت میں جائز ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ ہماری مشکل دور فرما دے گا، اور اگر چاہے گا تو ہمیں اس حال میں سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ موت کا وقت مقرر ہے اور اٹل ہے، بیماری اور صحت سب قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جادو، بیماری اور مشکلات سے حفاظت کے لیے کفر و شرک میں مبتلا ہونا ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان مچھر سے بچنے کے لیے اژدھے کے منہ میں جا بیٹھے۔ آج ہر طرف کفر و شرک کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، مشکلات حل کرنے اور قسمت بنانے کے دعوے ہیں۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والا خاتمہ نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حرام غذا سے اجتناب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو گوشت حرام غذا سے بنتا ہے وہ آگ کا مستحق ہے، جادو بے ہی آگ کا اثر ہے۔ بس جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں وہ ایسے انگارے کھاتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں تکلیف و پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ بس حلال کمائی اور حلال غذا کا انتظام کیا جائے، انشاءاللہ جادو وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ آصف سے چھٹکارا۔ جس گھر میں آصف کا قبضہ ہو یا ویسے ہی شرعی جنات آتے ہوں اور گھر والوں کو تنگ کرتے ہوں، پتھر گراتے ہوں اور آگ دکھاتے ہوں، تو اس کا مفید اور بارہ آزمایا ہوا علاج یہ کہ 4 عدد کیلیں لیں اور ان میں سے ہر کیل پر 25 مرتبہ سورۃ الطاق 15 نمبر آیت پڑھ کر دم کریں اور مکان یا متاثرہ کمرے کے چاروں کونوں میں گھاڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو جائے گا اور قرآنی عمل کی برکت سے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ سحر، درندے یا انسان کے حملے سے حفاظت کے لیے۔ ساحر کے سحر سے، شیر کے حملے سے یا کسی جانور یا آدمی کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 آیات 7 مرتبہ پڑھیں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ دخل جنات۔ کسی مکان پر دخل جنات کا ہو اور تکلیف پہنچ رہی ہو تو کسی برتن میں پانی لے کر اور اول و آخر درود شریف پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ دوبارہ، پھر آیت الکرسی 3 بار، پھر سورۃ الجن پارہ نمبر 29 پہلی آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس مکان کے اندر طرف چھڑک دیں، اور آیت الکرسی اکثر و بیشتر
افراد کھانا تلاوت کرتے رہیں۔ بے، ایسی جگہ جہاں جنات یا تکلیف دہ ارواح کا اشتہار ہو، بابزوں صبح و شام درمیان مقام پر کھڑے ہو کر درمیانی آواز میں اذان کہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک ماریں، پھر دوسری بار اذان کہہ کر قبلے کی طرف پھونک ماریں، پھر شمال، جنوب اور مشرق کی طرف، اور پھر چھٹی بار اذان کہہ کر زمین کی طرف سے پھونک ماریں، اور پھر درود شریف پڑھ کر غیبی ارواح کے ضرر سے بچنے کی دعا کریں۔ آصف کا خلل، آصف کا اثر دور کرنے کے لیے یہ آیت مبارک 7 بار پڑھ کر مریض کے بائیں کان میں پھونک دیں۔ بے، سورہ مومنون کی آخری آیت ذیل پڑھ کر آصف زدہ کے کان میں پھونک مار دیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، معوذتین آخری 2 سورتیں، آیت کرسی، سورۃ الطارق، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیت پڑھ کر آصف زدہ پر پھونک ماریں۔ دفعہ اثر سحر جادو، 40 دن تک روزانہ چینی کی پلیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ اور یہ الفاظ یا حیو حین لا حیو فی شموتہ ملکہ و بقائہ یا حیو لکھ کر پانی میں پینا ہے، اور درج ذیل 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے سحر زدہ کو پلائیں۔ مرد مسحور جو بوجھا سحر عورت پر قادر نہ ہو، مرغی کے 3 انڈے ابال کر چھلکا اتار لیں، پھر ترتیب وار آیت ایک انڈے پر 1 مرتبہ لکھ دیں۔ یہ انڈے مسحور کو کھلا دیں، ان آیت کا تعویذ لکھ کر سحر زدہ مرد کے گلے میں ڈالیں۔ سورۃ کافرون، سالم، سورۃ اخلاص، معوذتین آخری 2 آیتیں۔ سب میری آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنا رائے کا کمنٹ میں اظہار کر لیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لینا، آنے والی ویڈیو دیکھنے آج سے بیل پریس کر لینا۔